اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، جھوٹ کی کچھ جائز صورتوں کا بیان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ اصل میں حرام ہے، لیکن کچھ صورتوں میں کچھ شرطوں کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، جنہیں میں نے کتاب الاذکار میں واضح کیا ہے۔ اس کا جز یہ ہے کہ بات چیت مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو ہر وہ مقصد جو پسندیدہ ہے اور اسے بنا جھوٹ کے حاصل کرنا ممکن ہے، اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر جھوٹ بولے بنا اس کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پھر اس مقصد کا حاصل کرنا اگر مباح یعنی جائز ہے تو جھوٹ بولنا بھی صرف مباح ہی ہوگا، اور اگر مقصود واجب ہے تو جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ جیسے کوئی مسلمان ایسے ظالم سے چھپ جائے جو اسے مارنا یا اس کا مال لینا چاہتا ہے اور اپنا مال بھی چھپا لے۔ اب کسی شخص سے اس کی بابت پوچھا جائے تو اس کے معاملے کو چھپائے رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس کوئی امانت ہے اور کوئی ظالم اسے لینے کا ارادہ کرے تو اسے چھپانا واجب ہے۔ اس طرح کے تمام معاملوں میں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ توریہ اختیار کیا جائے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دو مطلب والی بات کرے جس کا ایک ظاہری مطلب ہو اور ایک باطنی۔ اپنی بات سے صحیح مقصد کی نیت کرے اور اس کی طرف نسبت کرنے میں وہ جھوٹا نہ، اگرچہ ظاہری الفاظوں میں اور اس چیز کی طرف نسبت کرنے میں جسے مخاطب سمجھے وہ جھوٹا ہو، اور اگر توریہ کی بجائے صاف جھوٹ ہی بولے تب بھی اس کی حالت میں جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات میں جھوٹ بولنے کی مقبولیت میں علماء نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے بیچ صلح کراتا ہے، تو وہ بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم نے ایک روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے 3 موقع کے لوگوں کی بات سے متعلق رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ 3 موقعوں سے یہ مراد لیتی تھیں جنگ کا موقع، لوگوں کے بیچ صلح کرانے کا، اور شوہر کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے بات کرنے کا موقع۔ حدیث کا خلاصہ انشاءاللہ کل کے ریکارڈنگ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ آپ جیسے بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔